ناظرین کرام، جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو نہاتے وقت آخر کے اندر اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ جو بندہ دل کا مریض ہو اس کو گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیے اور گھی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ تر مچھر او گروپ کا خون پینا پسند کرتے ہیں۔ دن میں 20 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 3 گھنٹے سونا۔ شہد اور نمک سے اپنے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ اور ناظرین، سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کر دیں تو تقریباً 20 سال تک کھاتے رہیں۔ لوگوں کو سستی بالکل اسی طرح ہلاک کرتی ہے جس طرح کہ سگریٹ نوشی۔ ایک کٹا ہوا لیمو فریج کے اندر رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی۔ 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھا لیں، دل کے درد کے لیے خود فائدہ محسوس کریں گے۔ روغن بادام یا روغن زیتون کی آنکھوں کے گرد آہستہ آہستہ مالش کریں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ آدھا چمچ سونف کھانے کے بعد کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ نومولود بچے میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو تو وہ 1 مہینہ سفید کلر کی جرابیں پہن لے۔ بس اتنا خیال رہے کہ دن میں صرف 5 گھنٹے پہننی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ اگر آپ کا ہاتھ نارمل جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگا دیں، چھالے نہیں بنیں گے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دانت ٹوٹ جائے تو دانت کی جگہ پر 1 ٹماٹر کا رس لگا دیں، نیا دانت آ جائے گا۔ منہ کے اندر چھالے نکلنے لگیں تو سیب کا رس پی لو، منہ کے چھالے صاف ہو جائیں گے۔ چہرے پر پالک کا پتا مسلنے سے 4 دن میں چہرے کی چربی پگھل جاتی ہے۔ دانت ہلنے لگے تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچ رکھ دو، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ میتھی دانوں کو نہار منہ چوس لیا کرو، 80 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر لگا لیں، لیکھوں اور جوؤں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔ تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال کر منہ دھو لو، 3 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر لگاؤ، صرف 15 منٹ لگانا ہے۔ اس کے بعد صاف کر لیں اور منہ دھو لیں۔ آپ کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ گاجر کے رس کے اندر نصف پالک کا رس، زیرہ اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے شوگر کے مریض استعمال کریں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ یہ ٹوٹکا چند دن مسلسل استعمال کرو۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں کڑواہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر چند دانے اسپغول کے ملا کر پی لیا کرو۔ فریکچر کی صورت میں اجوائن کا تیل لیں اور اس کی مالش کر لیا کریں، کیونکہ یہ جوڑوں اور ہڈیوں کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ اپنے پیٹ کا بوجھ جلدی سے ہلکا کریں۔ زیرہ 1 پاؤ اور کلونجی 1 پاؤ اور گندک ڈنڈا 250 گرام، ان سب اجزاء کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ 2 گرام استعمال کریں۔ چینی، چکنائی اور چاولوں سے پرہیز کریں اور صبح کی سیر کا معمول بنائیں۔ بڑھتا ہوا پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ خشک بالوں کے لیے سیب کا سرکہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کو اپنے بالوں کی جڑوں تک لگائیں۔ اور 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ جس کا گلا بیٹھ جائے
وہ سونف کا دانہ چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ اس بندے کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو بندہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پیتا ہے، اس پگول کا چھلکا نہار منہ پینے سے جسم کی تمام فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ کھیرا ایسی سبزی ہے جس میں 90% پانی ہوتا ہے، اور یہ مثانہ اور گردوں کی پتھری کے لیے بہت مفید ہے۔ سر درد نہ رک رہا ہو تو ٹیشو پیپر کے اندر جوائن لپیٹ کر سونگھ لیں، اس سے سر درد بلکہ درد شقیقہ بھی دور ہو جائے گا۔ چکن اور پیاز کو ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے بندہ آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ پاؤں کے پنجوں اور ٹخنوں میں درد کا علاج سفید موسلی لیں اور باریک پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ 1 کپ دہی کے اندر ملا کر 24 گھنٹے میں ایک بار کھا لیں۔ یہ ہڈیوں کے درد میں بہت مفید ہے اور کیلشیم پورا کرتی ہے۔ اور جوان لڑکیاں نوڈلز ہرگز نہ کھائیں، اس کو زیادہ استعمال کرنے سے ماہواری پر اثر پڑے گا اور آپ کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی زبان کا کلر اگر ہلکا سا گلابی ہے تو آپ صحت مند انسان ہیں۔ اگر زبان کا رنگ ہلکا پیلا ہے تو آپ معدے کے مسائل کا شکار ہیں۔ سنگترا استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ صاف رومال میں سیب کو رکھ کر کوٹ لے تاکہ اس کا پانی نکلے، پھر اس میں شہد ملا کر پلاؤ۔ ہر قسم کی کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ صرف 1 ہفتے کے اندر لٹکے ہوئے پیٹ سے نجات پاؤ۔ نہار منہ 1.5 پاؤ دہی لے کر اس میں خالص سرسوں کا تیل 50 گرام ملا کر کھا لو۔ لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں اندر چلا جائے گا۔ یہ صرف سردیوں میں استعمال کریں۔ جو گاجر کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بد ہضمی، معدے کے السر اور مسوڑوں سے خون بہنے جیسی بیماری سے بچے رہتے ہیں اور خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس کبھی کبھار پی لیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو بھی درست رکھتا ہے، لیکن رس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے۔ لیٹ کر پانی پینے یا کھڑے ہو کر پینے سے انسان کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کا بہت بہترین وقت وہ ہے جب کھانا ہضم ہو رہا ہو، یعنی کہ کھانے کے گھنٹے بعد۔ ایک سانس میں پانی کبھی مت پیو، اس سے سینے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ کبھی بھی پلاسٹک کے کسی بھی برتن میں چائے نہ پئیں یا گرم چیز پلاسٹک کے کسی شاپر بیگ میں نہ ڈالیں یا پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مائکرو ویو اوون کے اندر گرم نہ کرو۔ جو ہیٹ پلاسٹک سے ملتی ہے اس سے ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جس سے کینسر کی 50 اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ تیل، مسالے اور گھی کا استعمال بہت کم کرو۔ گوشت کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس پینا یہ بھی بالکل غلط تصور ہے۔ اپنے کھانے کے ساتھ لہسن، اجوائن، پودینہ اور زیرہ وغیرہ سے تیار چٹنیاں استعمال کریں۔ شوگر کے مریض لوگ ایک ٹائم میں آدھ پاؤ سے زیادہ گوشت بالکل نہ کھائیں۔ صحت مند بندے بھی ایک دن میں زیادہ سے زیادہ صرف 1 پاؤ گوشت کھائیں۔ زیادہ گوشت کھانے سے قبض، معدے کی تیزابیت اور اکثر صورتوں میں اس حال کا اندیشہ ہے۔ دہی میں کلونجی کا رس ڈال کر سوتے وقت بالوں میں لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا نہیں آتا۔ اور ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر ہر گھنٹے میں لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔
کانوں میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر کے درد میں کمی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بال گر رہے ہوں وہ پان کے پتے کو کچھ دنوں تک بالوں میں مس لے، بال کبھی نہیں گریں گے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ چینی کھانے کا بہترین وقت دن ہے، رات کو نہیں کھانی چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔